الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سیریل وائز بات کر رہے ہیں اور آج اس کا 146واں سیریل ہے، 146۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہلائے اور سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، اس دن ایک صاحب نے ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ جو ہم عذاب قبر کے بارے میں بات کر رہے تھے تو 2 سوالات آئے ہیں، ان دونوں کا جواب دے دیتے ہیں۔ پہلے ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ کافر کو جو اس میں سزا دی جائے گی وہ عذاب قبر ہو یا جہنم، وہ سب کا ایک ہی سوال ہے، تو اس کی کیا غلطی ہے؟ وہ اپلیکیشن دے کر تو کافر نہیں بنا ہے کہ اللہ ہم کو کافر کیا پیدا کرو، اس نے اپلیکیشن نہیں دی ہے، اور نہ ہم اپلیکیشن دے کر کے مسلمان بنے ہیں۔ اس کا جواب سن لیں۔ جتنے بھی دنیا میں کافر ہیں، ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو دعوت کسی نے دی، ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو دعوت کسی نے نہیں پہنچائی، دونوں شکل ہو سکتی ہے۔ ایک شکل تیسری یہ ہو سکتی ہے کہ ایک ایسی جگہ آباد ہے جس کو معلوم بھی نہیں اسلام کیا ہے۔ یہ تینوں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ جیسے آدواسی ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے دنیا کیا ہے۔ تینوں کا جواب بتا رہا ہوں۔ جس کو دعوت دی گئی اور اس کے بعد دل میں اتری، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب تک بات نہ دل میں اتری ہو، تو آج آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی کافر ہیں اور ان کو جب دعوت دی جاتی ہے، کوئی ایک مرحلہ ان کی زندگی میں ضرور آتا ہے جب ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو کہہ رہا بات سچ ہے اور ہم جس پر عمل کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ اب وہاں سے وہ کافر بنتا ہے خود اختیاری۔ اس دن سے اس کی کافر کی پہلا دن اس کا شروع ہوا، گویا آج وہ بورن ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کسی کے دل میں ایسا نہیں ہوا، یہی وجہ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر بلوغت سے پہلے کسی کا انتقال ہو گیا اور وہ کافر ہے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ کیفیت اس کو بالغ ہونے کے بعد ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، ہوتا سب کے ساتھ ہے۔ جن کو بھی دعوت دی جاتی ہے، چاہے دی گئی ہو، چاہے نیٹ کے ذریعے، چاہے تقریروں کے ذریعے، چاہے اخبار کے ذریعے، ان کے دل میں ایک زندگی کا لمحہ آتا ہے جہاں پر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں اور اسلام حق ہے۔ اس دن سے یہ کافر کیسے بنا؟ اب اختیاری کافر بنا، یہاں سے اس کو سزا ملے گی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، دوسری، جس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ صاحب اسلام بھی کوئی چیز ہے، مذہب بھی کوئی چیز ہے، آدواسی ہے، جنگلوں میں رہتا ہے، وہ صرف اتنا اگر کرے اپنی زندگی میں کہ شرک نہیں کرے۔ جب کچھ نہیں پتہ ہے تو اس کو کسی کی پوجا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جب اسے کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو اس کو کسی کی پوجا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ صرف اگر اتنا کرے کہ یہ غور کرتا رہے کہ کیسے ہے، کیا ہے، دنیا کس نے پیدا کی ہے، اور اگر اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ صاحب کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، اتنا اس کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب تیسرا آدمی، جس آدمی کو دعوت مطلب ہے تو رہ رہا ہے لیکن ہم نے دعوت نہیں دی ہے، نہ اس کے دل میں بات اتری ہے کہ اسلام سچ ہے، ایسا کوئی کیس نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسا کوئی کیس نہیں۔ ایک سوال تو یہ تھا۔ دوسرا، ایک صاحب نے سوال SMS کیا کہ مولانا یہ آپ نے کہا کہ جمعہ دن کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا ہے، اس کو جہنم کا عذاب نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ بات میں نے نہیں کہی۔ دیکھیں، جب کبھی کوئی بات کسی کی کوٹ کریں تو یا تو نہیں سمجھے ہو تو دوبارہ پوچھ لیں۔ میں نے یہ کہا اس سے قبر میں سوال جواب نہیں ہوگا، عذاب نہیں ہوگا، یہ میں نے نہیں کہا۔ عذاب کا ہونا دوسرا میٹر ہے، سوال جواب کا ہونا دوسرا میٹر ہے۔ یہ اتنا ضرور ہے، حدیث صحیح ہے کہ جمعہ کے دن اور رمضان میں جن لوگوں کا انتقال ہوتا ہے ان سے قبر کا سوال جواب نہیں ہوتا ہے، عذاب اس کی کوئی بات نہیں کی۔ ٹھیک ہے؟ یہ 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ کبھی کوئی سوال ہو آپ اس کو 1 دن پہلے مجھے دے دیا کریں، انشاءاللہ ہم دوسرے دن، اور بھی کوئی بھی سوالات ہوں کسی قسم کے، آپ سوالات لکھ کر دے دیں، چونکہ میرے کان کا معاملہ ہے،
میں آپ کو دوسرے دن جواب دے دیا کروں گا. ٹھیک ہے. ہم بات کر رہے ہیں غزوہ تبوک کی, اور ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ غزوہ تبوک میں کچھ لوگ وہ تھے جو مسلمان تھے اور غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے. کچھ لوگ وہ تھے جو منافق تھے اور ارادتاً بہانے بازی کر کے غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے. وہ 70-80 آدمی تھے. ان کے بارے میں نے بتا دیا. وہ ایک ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ رب کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے, تم سچ بول رہے ہو, اللہ تم کو معاف کرے گا. نہیں سچ بول رہے ہو, اللہ جان رہا ہے. پھر 10 آدمی ایسے تھے جن کو میں نے بتایا کہ 7 آدمیوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون میں باندھ لیا, اور میں نے اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی. 3 آدمی ایسے تھے جنہوں نے, جو مسلمان بھی تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھا بھی نہیں. اس میں سے ایک تھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت پکے مسلمان تھے. ان کا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے جب اپیل کی کہ ہر آدمی کو جس کے پاس بھی طاقت ہے وہ شامل ہو, انتظام کرے جنگ کا. یہ کہتے ہیں کہ میں صبح بازار گیا اور میں نے یہ طے کر دیا کہ جنگ کا سامان اکٹھا کرنا ہے, کھانا پانی گھر کا انتظام کرنا ہے. یہ سمجھ کر کے نکلا. دوسرے کام بازار میں لگ گئے, ہم اس دن تیاری نہیں کر سکے. ایسے ہی ہم دوسرے دن پھر نکلے, دوسرے کام میں لگ گئے, تیاری نہیں کر سکے. تیسرے دن ہم پھر نکلے, ایسے ہی ادھر ادھر بزی ہو گئے اور جنگ کے سامان اکٹھا نہیں کر سکے. اس کے بعد چوتھا دن جمعرات کا تھا. چوتھا دن کیا تھا؟ جمعرات کا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عموماً عادت تھی کہ آپ سفر جمعرات کو شروع فرماتے تھے. کوئی واجب نہیں تھا لیکن کوشش کرتے تھے. آپ جمعرات کو سفر پوچھ کر گئے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے حالات ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. خود ہی کہتے ہیں کہ میں ان دنوں میں بہت صحت مند تھا, بہت ٹھیک ٹھاک تھا, اور میرے پاس اچھی خاصی اونٹنیاں تھیں جو تیز رفتار تھیں, اور میرے اکنامکلی حالات بھی بڑے اچھے چل رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ چلو اللہ کے رسول جا رہے ہیں, کوئی بات نہیں, کل ہم انتظام کر کے اونٹنی تیز ہے ہم پکڑ لیں گے. کل پھر آیا وہی انگریزی والی بات, ٹمارو نیور کم. وہ کل 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 ہوتے ہوئے تھے 1 ہفتہ ہو گیا. اب انہوں نے کہا کہ اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول اب کافی آگے نکل چکے ہوں گے. وہ بچے جو امتحان تیاری کرتے ہیں وہ ایسے ہی روزانہ ڈیلے کرتے ہیں, کل پڑھیں گے کل پڑھیں گے کل پڑھیں گے, اور ایگزام کا دن آ جاتا ہے پھر رات بھر جاگتے ہیں اور کچھ بھی نہیں لکھتے, ویسے چلے آتے ہیں. ایسے ہی یہ معاملہ ٹلتا گیا. اب ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اگر کتنا بھی تیز جائیں گے تو آپ کے قافلے کو پکڑ نہیں سکتے. اب یہ مدینے میں جب جاتے دن میں تو بتاتے ہیں کہ مجھے 2 ہی قسم کے لوگ نظر آتے مدینے میں, یا تو منافق نظر آتے اور یا وہ لوگ نظر آتے جو کچھ پریشان تھے, مطلب کسی کے چوٹ لگی ہوئی تھی, کوئی کی معذور تھا. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا کہ یار دیکھو مجھے اللہ نے سب کچھ دیا, طاقت بھی دی, پیسہ بھی دیا, اور ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے. یہاں پہ 2 ہی قسم کے لوگ بازار میں نظر آ رہے ہیں. بہرحال انہوں نے اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی ہوئی تو انہوں نے بیٹھ کر کے سوچا کہ کیا پلاننگ کی جائے, کیسے اللہ کے رسول کو فیس کیا جائے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا ہی زبان کا چرب زبان, اگر میں جھوٹ بولوں تو کوئی پکڑ نہ سکے. خود کہہ رہے ہیں وہ, کہہ کہ میں نے سوچا چلو اللہ کے رسول کے سامنے نا جیسے یہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں ایسے ہم بھی بتائیں گے. پھر ان کے ایمان نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول سے بات کرنی ہے ذرا ہوش کے ناخن لو. تو خود ہی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر دنیا کا کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو وہ تو مجھے پکڑ ہی نہیں سکتا تھا, لیکن میں اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا. ایک غلطی ہوئی ہے, کیونکہ اگر میں نے اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹ بولا, اللہ یقینی بات ہے ان کو بتا دے گا تو ہم اس سے بڑا معاملہ ہمارا بگڑ جائے گا. اللہ کے رسول سے ہم بتا دیں گے, بڑے اللہ کے رسول ناراض ہوں, جو کچھ بھی ہوں, اور جو بھی وہ تجویز کریں گے ہم اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن بات سچ بتا دیں گے. بہرحال یہ پہنچے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سامنے آئے تو نبی نے اپنا چہرہ موڑ لیا. چہرہ جب موڑ لیا تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ مجھ سے ناراض ہیں شاید؟ کہا میں ناراض ہوں. کہا اللہ کے رسول میں آپ کو دل کی بات بتاتا ہوں کہ میں منافق نہیں ہوا ہوں, میں
پہلے دن جیسے مسلمان تھا اور میرے دل میں ایمان ہے، میں پکا مسلمان ہوں، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے جانے میں آپ کے ساتھ جنگ میں کوئی ہمارے پاس عذر نہیں ہے، صرف ہماری لاپرواہی ہے۔ سیدھا سیدھا بات کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب منافقین آ کے جا رہے تھے نا تو اس پر کوئی کمنٹ نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ جب بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ بندہ بات سچ کہہ رہا ہے، یہ بندہ بات سچ کہہ رہا ہے، لیکن اس کا معاملہ اب رب پر ہے، پروردگار عالم جو فیصلہ کرے گا وہ میں اختیار کروں گا کہ ان کے تینوں کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر کے اپنی بات کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت لے کر کے چلے آئے۔ اب یہ چلے آئے تو ان کے قبیلے والوں نے کہا کہ بیوقوف آدمی ہو یار، 70-80 آدمی ڈیفرنٹ ٹائپس کے ایکسکیوز بنا کر کے، مختلف عذر بنا کر کے اپنے آپ کو بچا لیے، تم ہمارے قبیلے کے اتنے ہوشیار آدمی، تم ایک بھی چاہتے تو اچھی بات بنا کر کے اپنے آپ کو بچا کر لے کر آ جاتے۔ لوگوں نے، انہوں نے کہا اچھا سوچا، پھر سوچا جائیں گے، اب جا کر کے ایک دوسری بات بولیں گے۔ یعنی جب قبیلے والوں نے ان پر کمنٹ کرنا شروع کیا تو ان کا ارادہ پھر بدلا کہ جا کر کے پھر کہتے نہیں، میں اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹ بولوں گا نہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ بہرحال ان کے گھر والوں نے، قبیلے والوں نے بڑی ان کی لعنت منامت کی کہ تم نے جو ہے بیوقوفی کی، تم بھی کرتے تھے۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول اپنے زبان سے کہہ دیتے کہ اللہ تم کو معاف کرے گا، اللہ معاف کر دیتا، بات ختم ہو جاتی، تو جا کر کے یہ کہہ دیتے۔ بہرحال یہ بیچارے آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دوسرا آرڈیننس جاری کیا، کہا جاؤ سارے مسلمانوں سے کہہ دیا کہ ان تینوں آدمی سے کوئی آدمی بات نہیں کرے گا۔ اب یہ دو آدمی بقیہ تھے، ایک کا نام مرارہ بن ربیہ ہے اور ایک کا نام بلال بن امیہ ہے، یہ دونوں ضعیف تھے بیچارے، بزرگ تھے، یہ جوان تھے۔ وہ دونوں آدمی کو جب یہ انفارمیشن ملی کہ اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا ہے تو یہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ یہ جو مالک، کعب بن مالک ہیں، یہ کہتے ہیں میں جوان تھا، میں مسجد جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا، ایک بندہ بھی ہم سے بات نہیں کرتا، سب اس کے پہلے بہت اچھے ہمارے ساتھ تعلقات صحابہ کے، ایک بندہ بھی بات نہیں کرتا، اور میں جب نماز پڑھتا تو میں اللہ کے رسول کو دیکھتے رہتا کہ اللہ کے رسول ہماری طرف دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے، اور اللہ کے رسول ایسا کرتے ہیں کہ میں جب نہیں دیکھتا تب تو مجھے دیکھتے، لیکن اگر میں دیکھتا تو کھٹ سے نیچے کر لیتے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ زمین ہمارے اوپر تنگ ہو گئی، ایک دم ہم پریشان ہو گئے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال اسی طرح زندگی گزرتی رہی۔ ان کے چچا داد بھائی تھے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ان کی بڑی جمتی تھی اور چچا داد بھائی بھی تھے، روزانہ گپ سپ لگتی تھی، تو انہوں نے سوچا ابو قتادہ کے گھر چلیں گے۔ ابو قتادہ کا گھر جا کر کے انہوں نے کھٹکھٹایا، ابو قتادہ کو جب معلوم ہو گیا کہ کیا کہتے کعب آئے ہیں، انہوں نے گھر ہی نہیں کھولا۔ ان کو بڑا ہوا یار یہ تو اتنا قریبی آدمی ہے، رشتہ دار بھی ہے، پھر بھی انہوں نے کیا کیا، چھوٹے چھوٹے دیوار ہوتے تھے، جم کر گئے، چچا کا گھر تھا، جم کر گئے، جا کر کے ابو قتادہ سے ملاقات کی۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، وہ تس سے مس نہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ابو قتادہ تمہیں معلوم ہے میں سچ کہہ رہا ہوں؟ آخر انہوں نے کہا دیکھو ساری باتیں جو کچھ بھی ہیں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے بات کرنے سے، ہم بات نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول کا فرمان فرمان ہے۔ جب انہوں نے اس طرح 2 2 4 کی طریقے سے بات کی تو وہاں سے اٹھ کر کے بیچارے چلے آئے۔ پہلا آرڈیننس۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ اور ان تینوں سے کہہ دو کہ کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہے گا، بیوی سے الگ رہے گا۔ تو ان سے پوچھا انہوں نے خزیمہ سے کہ حضور سے یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بیوی کو طلاق دے دیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، آپ بیوی الگ رہے، آپ الگ رہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی سے کہا تو میکے چلی جا، اور اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے لہذا تم گھر میں نہیں رہو، وہ میکے چلی گئی۔ یہ دونوں آدمی بیچارے یہ بوڑھے تھے، تو مرارہ بن ربیہ کی بیوی نے جا کر کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول وہ جو ہمارا شوہر ہے ان کی آنکھ بھی کمزور ہے اور بوڑھے بھی بہت ہیں اور گھر میں کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے، اگر آپ اتنی اجازت دیں کہ میں ان کی خدمت کروں تاکہ پریشانی نہیں ہو، حضور نے کہ خدمت کی اجازت ہے، بقیہ کچھ نہیں۔
بحیثیت بیوی نہیں رہنا, بقیہ کو. انہوں نے کہا اللہ رسول وہ صرف اتنا اجازت دے, ان کو بھی اللہ کے رسول نے اجازت دے دیا. اب لوگوں نے پھر ان سے کہا کہ جاؤ تم بھی اپنی بیوی کے لیے پرمیشن لے لو, بیوی کو بھیجو پرمیشن لے کر آ جائے. تو انہوں نے کہا انہوں نے پرمیشن لیا, ان کے پاس عذر تھا, ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے, میں ہٹا کٹا ہوں, میں کیوں پرمیشن, میں نہیں لوں گا. اللہ کے رسول نے منع کر دیا, میں نے اس کو میکے بھیج دیا. یہ جو دوسرے صحابی تھے مرارہ بن ربیعہ, انہوں نے بھی کیا کر دیا, بیوی کو الگ کر دیا. بہرحال یہ دوسرا آرڈیننس آ گیا. اسی درمیان میں غسان کا بادشاہ تھا, اس کو جو معلوم ہوا کہ کعب, کیونکہ کعب معاشرے میں ایک اچھی حیثیت رکھتے تھے, تو اس نے ایک خط لکھا. خط لکھنے کے بعد خط میں یہ کہا کہ سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے وہ عیسائی, سنا ہے تمہارے صاحب نے تم کو چھوڑ دیا ہے, تم جیسے شریف آدمی کے ساتھ اگر انہوں نے ایسا برتاؤ کیا ہے, تم ہمارے ملک میں آ جاؤ, عیسائیت قبول کر لو, ہم تم کو ویلکم کہنے کے لیے تیار ہیں. وہ خط لے کر کے بندہ آیا اور سیدھے ان کے پاس پہنچا. جب ان کے پاس پہنچا تو ان کے حواس باختہ ہو گئے کہ ہماری اس چھوٹی سی حرکت سے ایک عیسائی کو اتنی دلچسپی ہوئی کہ وہ ہم کو جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیے, میں آپ کو ویلکم کروں گا. اس کی ہمت یہ کیسے ہوئی کہ اس نے کیسے سمجھ لیا کہ اتنے اس واقعہ سے ہم اپنے مذہب کو, نبی کو اور اللہ کو چھوڑ دیں گے. وہ جو بلایا وہ تو اپنی جگہ, ان کو اپنے ایمان پر شک ہونے لگا کہ ہمارے بارے میں شاید وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ منافق کی کیٹیگری میں ہے. بہرحال انہوں نے اپنے اللہ سے بڑا توبہ اللہ کیا, لیکن ان کو حیرت بہت ہوئی. اس کے بعد یہ تقریباً 50 دن ایسے گزرے کنٹینیو. رات کا تہائی حصہ تھا, پروردگار عالم نے قرآن مجید نازل فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. آخری آیت پوری ہے کہ آخر میں کہ ان اللہ هو التواب الرحیم, اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا, بڑا رحم ہے. یہ جب آیت نازل ہوئی تو تقریباً تہجد کا وقت تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا, ان کو بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے کہا آپ مجھے اجازت دیے تو میں کہلا دوں ابھی اسی وقت کیا کہتے ہیں کعب بن مالک کو کہ آپ لوگوں کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے. تو انہوں نے کہا اگر ابھی کہلا دو گے تو رات کا وقت ہے, ابھی یہیں مجمع لگ جائے گا, کیونکہ اتنا بڑا میٹر یہ بن چکا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اس میں انوالو ہے اور ہر آدمی دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. بہرحال یہ صبح فجر کے وقت پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پہلے فجر کے اذان کے بعد ہی غالباً کسی صحابی کو بھیج کر کے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. اب یہ جب مدینہ مسجد نبی میں پہنچے تینوں آدمی, یقینی بات ہے کہ جس کے لیے ایمان کی اتنی بڑی خوشخبری عرش الہی سے آئی ہو تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو خوشخبری دی بہت خوشی ہوئی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ رسول جتنی جائیداد ہے سب میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو کچھ اپنے لیے بھی رکھو, کچھ گھر والوں کے لیے بھی رکھو. آپ نے فرمایا کہ 1/3 آپ اللہ کے راستے میں دیجئے, بقیہ اپنے پاس رکھیے. یہی بات ابو بکر نے کی تھی. غور سے سنیے گا اب دونوں باتیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کیا تھا کہ پورا گھر باہر کر کے جھاڑو دے کر لے آ گئے, لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں کہا کہ ابو بکر تم 1/3 دو بقیہ رو کے رکھو. یہ دونوں کا فرق سمجھ لیں, اس کی کیا وجہ ہے. ایک وجہ لاجیکل ہے, ایک وجہ روحانی ہے. لاجیکل وجہ یہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملہ کیا تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان تھا وہ ابو بکر ہے, یہ حضرت کعب ابو بکر کو پا نہیں سکتے, لہذا ان کے ساتھ معاملہ اللہ کے رسول نے وہ نہیں کیا جو ابو بکر سے کیا. ایک چیز. دوسری چیز, بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ نے کیا اس وقت سخت ضرورت تھی. وہ جنگ تبوک کا جنگ تبوک ہی میں کیا ہے, اس وقت سخت ضرورت تھی کیونکہ وہ جنگ سے جا رہے تھے. اب وہ معاملہ ٹل چکا تھا, لہذا اتنی ضرورت نہیں تھی, لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وہ معاملہ فرمایا, ان کے ساتھ وہ معاملہ فرمایا. بات سمجھ میں آ گئے. ہمارے یہاں اسلام میں کسی آدمی کو, جو اس کو انگلش میں ول کہتے ہیں, وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں کی جا سکتی. کوئی آدمی مرنے کے وقت
یہ کہتا ہے کہ صاحب میری پراپرٹی پوری مسجد میں ڈال دی جائے، وہ لکھ کر جائے، چاہے اسٹامپ پیپر پر لکھ کر جائے، 1/3 کے علاوہ نافذ نہیں ہوگی۔ 2/3 کس کو جائے گا؟ وارثین کو جائے گا، جن کا شیئر ہوگا ان کو ملے گا۔ تو وصیت کے بارے میں بات سمجھ لیں کہ وہ 1/3 سے زیادہ وصیت ہوتی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اور بہت بڑی وہ حماقت ہے کہ ایک باپ اپنے ان لوگوں کو ورثہ کو، بعض بیٹے کو بعض بیٹی کو بولتا ہے کہ ان کو کیا کرنا، 10,000 روپے دے دینا الگ سے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا، اپنی زندگی میں وہ کر سکتا ہے لیکن مرنے کے ٹائم پر ایسی وصیت وہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت للوارث، کہ وارثین یعنی جن کا شیئر اللہ نے آلریڈی متعین کر دیا ہے ان کو کوئی آدمی مزید شیئر نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اگر ایسا کرنے کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے زیادہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کتنا ملنا چاہیے، اللہ نے آلریڈی اس کا حصہ متعین کیا ہے۔ بہرحال ان کی جو ہے وہ 1/3 جو ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کیا اور بقیہ ان کو واپس کر دیا۔ یہ جو دونوں آدمی تھے، کیا کہتے ہیں، یہ حضرت مرارہ بن ربیعہ اور بلال بن امیہ، ان دونوں کے جو رکنے کی وجہ تھی وہ بھی سمجھ لو یہ کیوں رکے۔ تو مرارہ بن ربیعہ تو کہتے ہیں کہ ہماری خوب اچھی باغ تھی، ٹھنڈک میں ہم لوگ باغ میں چارپائی بچھا کر کے آرام سے کھجور کے نیچے آرام کرتے تھے۔ ہم نے سوچا کافی جنگوں میں شریک ہو گئے ہیں، اگر ایک آدمی نہیں شریک ہوئے تو کیا پرابلم ہے، ہم اس چکر میں شریک نہیں ہوئے۔ اب جب اللہ کے رسول کی ناراضگی معلوم ہو گئی، ابھی آیت نہیں نازل ہوئی معاف ہونے کی، انہوں کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول ناراض ہیں اس بنیاد پر کہ ہم شریک نہیں ہوئے، انہوں نے کہا جس باغ کی وجہ سے رکے سب سے پہلے تو وہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، سارا فتنہ اس کا ہے، اس کی وجہ سے ہم رکے، لہذا یہ باغ ہم اللہ کے راستے میں وقف کرتے ہیں۔ پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوا وہ ایک الگ مسئلہ۔ بہرحال انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا، بعد میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ وہ تیسرے صاحب جو ہیں بلال بن امیہ، ان کے رکنے کی وجہ کیا تھی؟ ان کی فیملی بڑی تھی، تو جیسے ہم لوگوں کا بھی ہوتا ہے نا کہ جب گرمی کا سیزن آتا ہے یہ اپریل مئی میں، تو رشتہ دار وغیرہ کبھی کیا ہوتے ہیں 2-4-10 لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، خاص کر گاؤں میں ادھر کے بھی لوگ آ جاتے ہیں، 10-20 دن اکٹھا رہتے ہیں۔ تو ان کے رشتہ دار ان دنوں میں سب لوگ کیا ہو گئے، قریب جو دور میں تھے، کسی بیٹی رہی ہوگی تو کوئی الگ رہی ہوگی، وہ داماد کے ساتھ آئی ہوگی، ایسے 2-4 لوگ کیا ہوئے، اکٹھا ہوئے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے فیملی کے ساتھ رہنے کا، لہذا کیا کرتے ہیں کہ جنگ میں شامل نہیں ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ جنگ احد میں شامل ہو چکے ہیں، فلاں میں شامل ہو چکے ہیں، لہذا اگر ایک جنگ چوک ہی جائے تو کیا مسئلہ ہے۔ اب جب اللہ کے رسول کی ناراضگی آ گئی تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ جس فیملی کی وجہ سے معاملہ ہوا ہے، اب جب تک معاملہ نہیں بنے گا تب تک فیملی والوں کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہم کیا ہوئے، گئے نہیں۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول کر لی۔ یہ 3 لوگ اہم تھے جن کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتانا چاہ رہے تھے۔ اب یہ اللہ کے رسول تبوک سے واپس آئے تو یہ شعبان کا آخری ہفتہ ہے یا رمضان کا پہلا ہفتہ، سن 9 ہجری چل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حج فرض ہے۔ اب تک حج فرض نہیں تھا، یہ بات یاد رکھیں، 2 چیزیں فرض نہیں تھیں، اسی سن میں زکوٰۃ فرض ہوئی، اسی سن میں کیا ہوا، حج فرض ہوا۔ دونوں کی وجہ یہ ہے، پہلے سمجھ لیں حج کیوں نہیں فرض ہوا۔ عرب لوگ کیا کرتے تھے، آج بھی غیر مسلم ایسا کرتے ہیں، عرب لوگ کیا کرتے تھے کہ مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ جیسے یہ مہینہ چل رہا ہے جمادی الاول کا، تو کہتے نہیں صاحب ایسا کرتے ہیں کہ ربیع الاول بنا لیتے ہیں، یہ ربیع الاول ہے۔ وجہ کیوں ایسا کیوں کرتے تھے، اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ 4 مہینے عرب میں محترم تھے جس کو قرآن نے ہمارے یہ بھی محترم قرار دیا، اس میں جنگ نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ 4 مہینے جو جنگ نہیں ہوتی تھی اس میں یہ پیس کا مہینہ کہلاتا تھا۔ تو یہ 8 مہینے خوب لوٹ پاٹ کر لیتے تھے کہ 4 مہینے تو کہیں کچھ نہیں کر پائیں گے، لہذا کھائیں گے کیا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا کہ وہ جو وہ محرم کے مہینے جو آنے والے ہوتے اس سے پہلے ان کا اسٹاک ختم ہو جاتا، اب ان کو وہ 4 مہینہ شروع ہو جائے گا تو کہاں کھائیں گے، تو بولتے صاحب ایسا ہے کہ یہ مہینہ جو آ رہا محرم والا نا، یہ محرم نہیں ہے، یہ جمادی الاول مان لیتے ہیں، تاکہ اس میں شرارت کر لیں، پھر جمادی الاول کے ٹائم پہ محرم مان لیں گے۔
تاکہ ہماری پرابلم جو اکنامکل ہے وہ کیا ہو جائے، حل ہو جائے۔ ایسے یہ ساری چھیڑخانی بیٹھ کر کے بیت اللہ سے کرتے رہتے تھے، کیونکہ بیت اللہ کے مجاور تھے۔ اصل جو سجادہ نشینی قریش کے ہاتھ میں تھی کفار کی، وہ وہاں سے سارا کنٹرول کرتے تھے پورے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ وہاں سے اگر کہہ دیں کہ صاحب یہ جمادی الاول ہے، محرم نہیں ہے، تو سب لوگ جمادی الاول صاحب جیسا آپ بولیں، کیونکہ وہی مجاور تھے اصل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں جتنے دن میں یہ شرارت کرتے رہتے تھے اتنے دن میں حج فرض نہیں کیا۔ جس سال میں حج فرض کیا گیا اس سال کا پورا مہینہ اپنے ایگزیکٹ ٹائم پر چل رہا تھا، اور اس کے بعد سے آج تک اسی ٹائم پہ چل رہا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس سال میں حج کو فرض کیا، اس سے پہلے مسلمانوں کے لیے حج فرض نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس زکوٰۃ بھی، بھئی جب پیسہ ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی نا، جب پیسہ ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ۔ تو اس کے پہلے تک مسلمانوں کی پوزیشن اتنی اسٹرانگ ہی نہیں تھی کہ کچھ بچے اور اس میں سے زکوٰۃ دیں۔ جب صلح حدیبیہ ہو گئی، صلح حدیبیہ کے بعد پھر معاملہ حنین کا ہو گیا، فتح مکہ سن 8 میں ہوئی۔ 8 کے بعد جب جنگ حنین ہوئی اور اس میں مسلمانوں کے پاس آیا مال، اس کے بعد زکوٰۃ کیا کی فرض کی گئی، کیونکہ اب پیسہ آیا ہے، پیسے کا صحیح استعمال ہونا چاہیے شرعی لحاظ سے، اس لیے اس سن میں کیا ہوئی، زکوٰۃ بھی فرض ہوئی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور تقریباً 400 آدمی، بعض روایت میں 300 صحابہ، بلا کر کے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ حج پہ جائیں، اور جا کر کے شرعی لحاظ سے جیسا حج یہ تو جتنا کر رہے ہیں ان کو چھوڑو، ایک ایک باتیں بتائیں کہ آپ اس لحاظ سے جا کر کے پورے لوگوں کو حج کرائیں گے۔ اس بار امیر الحج کون ہوں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اب یہ آئیں کب ہے؟ رمضان میں، رمضان کے بعد شوال، ذی القعدہ، دوسرے مہینے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی القعدہ کی 10 یا 12 تاریخ کو آپ نے روانہ کر دیا کہ آپ جا کر کے حج کرائیں۔ یہ ابھی نکل کر گئے ہی تھے، تھوڑی ہی دور پہنچے تھے، اتنے میں قرآن مجید نازل ہو گیا۔ قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اس سال کے بعد سے کوئی بھی مشرک حرم میں انٹر نہیں ہو سکتا، یہ اعلان کر دیا جائے۔ اب ابو بکر نکل چکے تھے، موبائل تو تھا نہیں فون کر کے بتا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور بلا کر کے کہا کہ تم جاؤ، تم بھی حج کر لو، اور جہاں پر قافلہ تم سے ابو بکر سے مل جائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، حج کا آپ کرائیں گے، اس کا اناؤنسمنٹ ہم کو کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کو لے کر کے نکلے، ذوالحلیفہ ایک جگہ پڑتی ہے، وہاں پہ پہنچے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے اپنی اونٹنی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، اس کے اونٹنی کی بولنے کی آواز ایک ڈیفرنٹ تھی، پہچان جاتے تھے لوگ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کا وقت تھا، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، اتنے میں ان کو آواز آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بول رہی ہے۔ وہ فوراً رک گئے کہ شاید اللہ کے رسول نے خود ارادہ فرما لیا حج کرنے کا، آپ پیچھے سے آ رہے ہیں۔ خیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر رکے، اب یقینی بات اونٹنی بولی تھی 10-20 میٹر کے فاصلے پر تھی، چونکہ رات کا وقت تھا، فجر کا ٹائم تھا، اتنی دیر میں وہ اونٹنی قافلے تک آ گئی جہاں پہ نماز ہو رہی تھی۔ دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ امیر او مامور، آپ کو امیر بنا کے بھیجا گیا ہے یا آپ میرے انڈر میں رہیں گے؟ اگر امیر بنائے تو نماز اب آپ پڑھیں کیونکہ نماز کھڑی ہو چکی ہے۔ دیکھیے اتنا احترام ہے شریعت کا کہ اگر آپ کو امیر اللہ کے رسول نے فکس کیا ہے تو آپ نماز پڑھائیں گے، اور اگر آپ مامور ہیں تو مقتدی بن جائیے۔ انہوں نے کہا مامور، مجھے امیر نہیں بنایا ہے، مجھے مامور بنایا، آپ کی عمارت میں میں بھی حج کروں گا۔ کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر شیعہ بڑا ہنگامہ کرتے ہیں کہ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا اور فوراً ان کی عمارت کو کینسل کر دیا اور حضرت علی کو بھیجا گیا۔ ایک دم غلط بات ہے، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر بھیجا گیا ہوتا تو امیر حج وہ ہوتے اور حج وہ کراتے۔ حج پورا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرایا، اور انہوں نے صرف یہ کیا کہ وہ جو آیت تھی اس کا اناؤنس ہر جگہ کس نے کیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کیا۔ بہرحال وہاں سے یہ دونوں آدمی نکلے، ہر جگہ پر جہاں جہاں حج کے ارکان ہوتے تھے، چونکہ سارے لوگ نئے تھے، اپنے پرانے اسٹائل سے حج کرتے تھے،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مقام پر کہتے تھے دیکھو یہ طریقہ ہوگا حج کا، جو اللہ کے رسول نے وہاں سے گائیڈ کر کے ان کو بھیجا تھا، ایک ایک بات بتاتے تھے، کیونکہ یہی بات اب قیامت تک کے لیے کیا ہونا ہے، لاگو ہونی ہے، لہذا وہ بتاتے تھے۔ اور وہیں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے تھے کہ دیکھو 2 باتیں سمجھ لو بنیادی طور پر، سب سے پہلی بات سمجھ لو، 4 باتوں کی بات تھی، 3 تو 3 میں سب کا اتفاق ہے۔ پہلی بات یہ تھی مسلمان کے علاوہ کوئی بھی کافر کی حالت میں جنت نہیں جائے گا، اس کو نوٹ کر لو، نمبر 1۔ نمبر 2، حرم کے علاقے میں اس سال کے بعد، ابھی تو آ گئے ہیں جو لوگ آ گئے ہیں، اس سال کے بعد قرآن مجید نے کہا بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حرم کے علاقے میں داخل نہیں ہوگا، دوسری بات۔ نمبر 3، بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کوئی نہیں کرے گا آج کے بعد۔ چوتھی بات جو تھی جس میں اختلاف ہے وہ بھی بات ہے کہ جن لوگوں کا معاہدہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، اللہ کے رسول اپنے معاہدے کو پورا کریں گے، اور اس کے بعد اگر کوئی آدمی شرارت کرے گا تو پھر اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ یہ 4 باتیں آپ لوگ نوٹ کر لیجیے۔ اس میں سے جو 2 بات ہے وہ آپ سمجھ لیں تھوڑا سے، ایک ہے حرم، ایک ہے مسجد حرام، ایک ہے بیت اللہ۔ غور سے سن لیں، ایک کو کہتے ہیں ہم حرم، ایک کو کہتے ہیں مسجد حرام، اور ایک کو کہتے ہیں بیت اللہ۔ تینوں میں فرق کیا ہے؟ حرم کہتے ہیں اس ایریے کو جس ایریے کو اللہ نے اپنے نبی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے جبریل علیہ السلام سے نشاندہی کرائی تھی کہ یہ ایریا حرم کا ہے، یہاں پر کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی کو رینیو کیا گیا ہے، بات سمجھ رہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایریے کو حرم کیا۔ یہ حرم کوئی ایک باؤنڈری نہیں ہے، اب انہوں نے سعودی نے کیا کیا ہے کہ اس پوری باؤنڈری کو گرین کلر سے مار دیا ہے، کسی طرف یہ بیت اللہ سے 7 کلومیٹر ہے، کسی طرف یہ 21 کلومیٹر ہے، کسی طرف 16 کلومیٹر ہے، ایسے ڈیفرنس کلومیٹر ہیں، اور ہر جگہ پر انہوں نے جو روڈ بنائی ہے، ایسے روڈ جا رہی ہے، وہ لکھ دیتے ہیں کہ اگر کافر ہے، غیر مسلم ہے تو یہاں سے کراس کر جائے، انٹر نہیں ہو، اور جہاں پر انٹری ہے ہر جگہ پر وہاں پر سخت سیکیورٹی ہوتی ہے، جب تک وہ اس بات کا اہتمام نہیں کر لیتے ہیں کہ داخل ہونے والا مسلمان ہے تب تک وہ انٹری نہیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی جان بوجھ کر داخل ہو جائے اور وہ پکڑ لیا جائے تو اس کی سزا بھی قتل ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ وہ حرم ہے۔ اچھا، حرم کے اندر مسجد حرام ہے، جو ایریا کنسٹرکشن جو بن چکا ہے، کورڈ ایریا جس کو آپ کہتے ہیں اپنے، وہ سارا ایریا ہمیشہ مسجد حرام کہلاتا ہے۔ حضور کے زمانے میں چھوٹا تھا، پھر بڑھتے 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 جو ہے فہد بن عبدالعزیز نے بہت بڑا کرایا، اب اور بڑھنے جا رہا ہے، لیکن یہ بڑھ اتنا ہی سکتا ہے کہ حرم کی باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ جو ثواب ہے 1 لاکھ نماز کا، وہ مسجد حرام کا نہیں ہے، حرم کے ایریے میں ہے۔ آپ کا ہوٹل بھی اگر حرم کے ایریے میں ہے تو آپ کو 1 لاکھ ثواب ملتا ہے۔ اس کے لیے بیت اللہ جا کر کے بیت اللہ دیکھنے کا ثواب وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اب جیسے ہمارے ساتھ عورتیں گئیں، اب عورتوں کو شوق ہے کہ صاحب میں جا کر بیت اللہ میں نماز پڑھوں گی تو مجھے 1 لاکھ ثواب ملے گا، نہیں، اگر آپ کا ہوٹل مسجد حرم کے حدود میں ہے تو آپ کو 1 لاکھ کا ثواب اس ہوٹل میں بھی مل رہا ہے، بات سمجھ میں؟ لہذا عورتوں کو یہ سمجھانے کا مطلب بتانے کی کوشش کیا کریں کہ وہاں پر آپ جائیں گی، اختلاط زیادہ ہوگا، دھکے مکہ ہوگی، بہت ضرورت کے تحت جایا جائے، یا پھر ایسے علاقے میں جایا جائے جو خاص ایریا عورتوں کا، وہاں پر آپ بٹھال دیں، ورنہ آپ جو یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہاں جا کر کے ہی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ حدود حرم کے اندر 1 لاکھ کا ثواب ہے اور گناہ بھی ویسے ہی ہے، دونوں باتیں نوٹ کر لیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ حرم میں زیادہ نہیں ٹھہرو، کیونکہ اس کا احترام جو ہے نا وہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ مسجد حرام اردو والے سوچتے ہیں اس کو حرام کیوں بولتے ہیں، کیونکہ حرام لفظ ہمارے پاس تو کوئی اچھا لفظ نہیں ہے نہیں۔ یہ حرم جو لفظ ہے اس کے کئی معنی عربی زبان میں آتے ہیں، احترام کے معنی میں آتا ہے، اور حرم اس جو انگریزوں کے مغلوں کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں جو ان کے محل بنے ہوئے ہیں،
کبھی آپ لال قلعہ جائیں یا جو بڑے بڑے قلعے ہیں، آپ نے کبھی نوٹ کیا ان کے بیڈ روم میں دروازہ نہیں لگا رہتا ہے؟ آپ لال قلعہ کا سارا دیکھ ڈالیں، ہارا کی ساری ان کی عورتیں وہیں رہتی تھیں، دروازہ نہیں لگا ہوا ہے بیڈ روم میں بھی۔ وہ کیا ہوتا تھا کہ ایک ایریے کے بعد حرم کہلاتا تھا کہ یہاں پر ہماری حرم رہتی ہیں، وہی لوگ آ سکتے ہیں ہمارے بیڈ روم میں جو ہمارے حرم ہیں، بقیہ کسی کو داخلے کی پرمیشن نہیں ہے، لہذا وہاں کے اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہ حرم کیوں ہے؟ اللہ بولتا داخل وہی ہونا جس کے دل میں دوسرا خدا نہیں بیٹھا، وہی آنا ہے، اس کا وہ حرم ہے۔ کافر کو جو منع کیا گیا وہ کیا سمجھتے ہیں وہاں کچھ ایسی چیز رکھی ہے کہ جو ہم دیکھ لیں گے تو ان کا سیکرٹ کھل جائے گا۔ الگ الگ کافر لوگ ہمارے بارے میں اس کے بارے میں سوچتے ہیں ہم کو داخل کیوں نہیں ہونے۔ داخل ہونے کی صرف وجہ یہ ہے کہ اللہ سے جو محبت کرتا ہے، جس کے پاس صرف ایک اللہ ہے، وہی داخل ہونا۔ یہ بازو میں جو تم بغل کے دبا کے لے کے رکھے ہو وہ نہیں جا سکتا۔ ابھی ہم اپنی بیوی سے کہیں کہ آج بیڈ روم تم خالی کر دو، ہماری پرانی والی آ رہی ہے، وہ اجازت دے گی؟ ہاں، بڑی خوشی ہوئی بھائی آپ سے۔ وہ اسی لیے وہ حرم کا علاقہ ہے، شوہر کا وہ حرم ہے، لہذا وہاں پر کسی کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی یہ اللہ کا حرم ہے، جو اللہ کے لوگ ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہی داخل ہوں گے، بچہ اس کی وجہ کافر نہیں ہے، تم ایک اللہ کو مانتے نہیں ہو، لہذا تمہارا داخلہ اس کے اندر اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں حرم۔ تو مسجد حرام ہو گئی، اب اس مسجد حرام کے اندر کعبہ ہے، تو تینوں چیزیں حرم کے اندر، اور یہ پھر الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔ منع کیا کیا گیا؟ اس باؤنڈری میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اس وقت سے لے کر آج تک کوئی بھی آدمی داخل جان بوجھ کر کے ان سے پرمیشن لے کر نہیں ہوا ہے۔ بہت بڑے بڑے لیڈروں نے یہ کوشش کی کہ اچھا داخل نہیں ہونے دینا تو اوپر سے فلائی کروا دو۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں آج حرم کا علاقہ نو فلائی زون ہے، جو حرم کا ایریا ہے یہ نو فلائی زون ایریا ہے، یہاں سے کوئی بھی جہاز گزر نہیں سکتا۔ کیوں؟ یہ یہاں سے لے کر اوپر تک ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے بیت اللہ سے لگی ہوئی عمارت بنائی ہے، دیکھا ہے؟ وہ وہاں سے امامت کی وہ کیا کرتا ہے، اقتدا کرتا رہتا ہے، شیشے سے نظر آتا رہتا ہے، وہ نماز پڑھتا رہتا ہے۔ گرچہ کہ اچھا نہیں ہے کہ بیت اللہ کے مقابلے میں بڑی عمارت کھڑی کی جائے، لیکن بیت اللہ یہاں سے لے کر عرش الہی تک ہے، لہذا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو وہ ایریا نو فلائی زون کا ایریا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ آرڈیننس جاری کرایا۔ اب وہ ننگے ہو کے جو طواف کرتے تھے اس کی وجہ سمجھ لو، معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے تو بتا دیتا ہوں، معلوم ہے تو دوبارہ معلوم ہو جائے۔ یہ آپ یہاں قبروں میں دیکھتے ہیں نا، وہ بولتا یہاں چراغی کا پیسہ ڈالو، حالانکہ اب چراغ جلتا نہیں، اب تو ٹیوب لائٹ جل رہی ہے، یہاں فلاں پیسہ ڈالو، وہاں فلاں پیسہ ڈالو۔ جتنی قبریں ہیں سب پیسے ہی کی بنیاد پر ہیں۔ وہ جو ہمارے بزرگ اس میں دفن ہیں وہ الحمدللہ کبھی پیسے کے لالچی ہی نہیں رہے، ان کے دل میں کبھی پیسہ رہا ہی نہیں۔ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ پیسہ مثل شیڈو ہے، سایہ کے مانند ہے۔ سایہ سمجھتے؟ ہمارا سایہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم سایہ کو پکڑنے کی کوشش کرو گے سایہ آگے آگے جائے گا، سایہ کو چھوڑ دو گے سایہ پیچھے پیچھے آئے گا۔ پیسہ جتنا پکڑنے کی کوشش کرو گے وہ پیسہ کیا ہوگا، سایہ آگے آگے، اس کو چھوڑ دو گے سایہ پیچھے پیچھے۔ ساری قبریں جتنی ہیں اس کا ایک بنیادی مقصد کیا ہے، پیسہ ہے۔ تو اب یہ یہاں پر تو بیت اللہ ہی تھا، بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ رکھا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا۔ تو انہوں نے کیا کر رکھا تھا کہ تم جو کپڑا پہن کر آئے ہو نا، معلوم نہیں حرام پہنے ہو حلال پہنے ہو، لہذا اس کپڑے سے تم طواف نہیں کر سکتے۔ اب دو ہی شکل ہے، ہمارے پاس کرائے کا کپڑا ہے وہ لے لو۔ چکر سارا تھا کہ ہمارا کرائے کا کپڑا جاتا رہے گا، بھائی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ نے پہنا پھر اتار دیا، جیسے قبر پہ چادر چڑھتی ادھر چڑھتی ادھر سے لا کے پھر بیچتا رہتا، وہ وہی سسٹم ہے۔ وہ جتنی چادریں چڑھتی ہیں وہ اگر ایک دن بھی چادروں کو بعض قبروں پہ روک دیا جائے تو چادر تو کئی میٹر اونچی ہو جائے، ہر آدمی چڑھا رہا، ہر آدمی وہ اتارتا رہتا، وہاں سے 50% پھر بیچتا، پھر یہ 100% بیچتا، وہ 50% بیچتا، یہ ایک پورا سرکل ہوتا چادر کا۔
ایسے انہوں نے کپڑے رکھ رکھے تھے. کپڑا کیا تھا؟ 2 چادریں ہوتی تھی. وہ چادر ان کا کہنا تھا کہ ایسا ہماری چادر، ہم لوگ کیا ہیں؟ مجاور ہیں، ہماری چادر پاک ہے، لہذا یہ چادر پہن کر طواف کرنا ہے. اب اگر وہ اچھا اس کا ایک خاص انہوں نے کلر دے رکھا تھا کہ اگر آپ اپنی چادر پہن کر بھی کریں گے تو پتہ چل جانا کہ یہ چادر بندے کی کیا ہے، نہیں ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اس چادر میں کوئی نشان لگائے رہتے تھے، وہ کہ آپ اگر اس کلر کی بھی چادر لے کر آ جائیں تو ان کو معلوم ہو جانا ہے کہ نہیں چیٹنگ ہو رہی ہے. بہرحال اب بعض لوگ اتنے غریب آتے تھے کہ ان کا کرایہ سے وہ چادر لینے کا پیسہ نہیں ہوتا تھا، یعنی کرایہ دینے کا پیسہ نہیں ہوتا تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے کپڑا اتار دیں، ننگے ہو کر طواف کر کے جاؤ. وہ بیچارے کپڑا اتار دیتے تھے، عورت مرد سب ننگے ہو کر طواف کرتے تھے. سمجھے؟ یہ چکر چلایا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب کوئی آدمی ننگا طواف نہیں کرے گا اور چادر چڑھانے کی ضرورت نہیں. اپنا اپنا کپڑا جو آپ ہیں پاک ہے، کپڑا کافی ہے. حرام حلال کا کیا ہے تم جانو، تمہارا اللہ جانے، تمہارے دل کی بات ہے. یہ جو مجاور ٹھیکیدار بنے ہیں آج سے سب کی مجاوری ختم. رسول اکرم سے آئے گی بات کہ اللہ کے رسول کا جو سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو ہمارے رب سے ڈائریکٹ بغیر کسی مجاور کے ملا دیا، ورنہ دنیا نے کبھی پبلک کو اللہ سے ملنے نہیں دیا ہے. ہمیشہ پبلک نے بیچ میں اتنے مجاور رکھے کہ آپ بیزار ہو کر کے اللہ تک جانا ہی نہیں، مجاور ہی اللہ بن جانا. اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان پوری دنیا پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام آدمی کو، فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے آدمی کو کس سے ملایا ہے؟ اپنے رب سے ڈائریکٹ ملایا ہے کہ تم مانگو. قرآن مجید کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تیری بات سنتا ہوں. کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہوں. پھر کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، اگر میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے اگر آپ سے پوچھتے ہیں ان سے بتا دو میں بہت قریب ہوں، مجھے پکارو. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے آدمی سے لے کر کے بادشاہ تک پر احسان ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کیا کر دیا ہے؟ ہاٹ لائن پر ملا دیا ہے. لہذا اس وجہ سے یہ کپڑے ان کے ننگے ہوتے تھے یا کپڑا کرائے کا لیتے تھے، دونوں چیزیں ختم ہوئیں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جو ہے وہ حج کروایا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اناؤنس کیا، اور اسی سن میں غالباً بعض لوگ کہتے ہیں سود کی حرمت بھی ہوئی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جب آپ نے حج کیا تو اس کو رینیو فرمایا. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس سن کی کچھ باتیں اور بیان کر کے پھر ہم سیرت کے ایک دوسرے رخ سے گفتگو کرنا شروع کریں گے، اور وہ اصل ہماری بات ہوگی جس کو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سیرت ہم نے جو کچھ اب تک پڑھا سن 9 ہجری تک، 1 سال ہم ابھی روکیں گے کیونکہ سن 9 ہجری کے بعد اب کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، اب امن ہے، ایک دم امن کا معاملہ ہے. پورے عرب خلیج میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے سکون قائم کر دیا. وہ سکون کیسے قائم ہوا، کیا اس کے ٹیکنیک استعمال کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.